السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ھدی للناس، ھدی للمؤمنین اور ھدی للمتقین ہے۔ تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اور جب طوفان اور پانی نے ہر جگہ کو گھیر لیا تو کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ تو اس طرح سے پانی زمین کے اندر چلا گیا اور خدا کے عذاب کا کام مکمل ہو گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور اس وقت کہا گیا کہ خدا کے رحمت ظالم لوگوں سے دور ہیں۔ پس نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہیں، اور یقیناً تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں جیسے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت نوح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، حضرت نوح کے قوم کے بارے میں، حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اس آیت گرامی میں یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح ترین آیت ہے، جس نے عصر رسالت سے اب تک کے ادباء، صاحبان فن اور سخن شناس افراد کو تحسین پر آمادہ اور تعجب پر وادار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کے ساتھ نبرت آزمائی اور اس جیسا کلام بنا کر لانے کی فکر میں تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو اپنے عزائم سے دستبردار ہو گئے۔ اور ناظرین، اگر ہم اس لفظ جودی کو دیکھا جائیں تو یہ جودی سے مراد یا تو مطلقاً سخت پہاڑ ہیں، یا پھر کسی خاص پہاڑ کا نام ہے جس کے محل و وقوع کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ سرزمین عراق کا شہر موصل میں واقع کوئی پہاڑی ہے، یا شام کی حدود میں واقع ہے، یا موصل اور الجزیرہ کے درمیان میں واقع پہاڑ کا نام ہے، اور اسی طرح سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جزیرۃ العرب میں واقع پہاڑ کا نام ہے، اور اسی طرح سے بعض اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ترکی کے ارارات نامی کوہستانی سلسلے کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام جودی ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں وارد ہوا ہے۔
اور روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک سطح آب پر رواں دوا رہیں اور سرزمین مکہ و حجاز کی سیر بھی کی، اور آخرکار حکم خدا سے سیلاب کا پانی ختم ہو گیا۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے تمام ہو گیا۔ حضرت نوح کے قوم کا جو غرق ہونے والی قصہ ہے اسی بات پر ختم ہو گیا۔ التہذیب میں ایک حدیث کے مطابق پانی زمین کے اس نقطے سے اندر چلا گیا جہاں پر آج مسجد کوفہ ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے پانی اندر چلا گیا، پانی جذب ہو گیا اور اس کے بعد یہ طوفان تھم گیا۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں جو خاص پیغام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے دی گئی ہے وہ یہ کہ آسمان و زمین بھی شعور کی دولت رکھتے ہیں، اسی لیے یا ارض ابلعی کہا گیا، یعنی یہ زمین کی شعور کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زمین سے کہا گیا، اور خداوند عالم کے مخاطب قرار پاتے ہیں اور اس کے امر کے مطیع ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ زمین و آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع ہے۔ اور اس آیت گرامی میں جو بات ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ ظالم کی ہلاکت کے بعد بھی اس پر لعن کی جا سکتی ہے، یعنی وہ ظالم تھا، اب بھی ہے، اب اس کے بارے میں ہم اگر لعن طعن کریں، لعنت بھیجیں تو یہ امکان ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسری آیت پر نظر کریں تو دوسری آیت ونادا نوح ربہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، اور اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 40 کے مطابق چونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے خاندان کی نجات کا وعدہ دیا ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ صرف ان کی بیوی ہی ہلاک ہو جائے گی، یعنی بیوی کے علاوہ باقی تمام افراد خانہ بچ جائیں گے، مگر حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی فطری تقاضا یہی تھا کہ اپنا بیٹا شاید بچ جائے گا، لہٰذا فطری طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کو کشتی پر سوار ہونے کے لیے بلایا اور خدا سے اس کی نجات کی درخواست کی۔ کیونکہ وہ نوح کا بیٹا تھا، نوح یہی سمجھتے تھے وہ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام جانتے ہوتے کہ ان کا بیٹا کافر ہو گیا ہے تو اس کے لیے قطعاً دعا نہ کرتے، جس طرح انہوں نے اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کی تھی اسی طرح سے اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو وہ کفار کے بارے میں بد دعا کریں، مثلاً کہیں رب لا تذر علی الکافرین دیارا، پروردگارا روئے زمین سے کسی بھی کافر کا نام و نشان تک باقی نہ رکھیں، اور دوسری طرف کہیں کہ میرا بیٹا ہے تو اس کو بچا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کافرین کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، مگر یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا کافرین میں سے نہیں ہے۔ اور اس آیت گرامی میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں جو خاص پیغام ہے وہ یہ کہ خدا سے دعا کرتے وقت اور اس سے حاجات طلب کرتے وقت آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خدایا تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ جی ناظرین، اس آیت گرامی میں جو خاص پیغام بنی نوع انسان کے لیے دیا ہے وہ یہ کہ خدا سے دعا کرتے وقت اور اس سے حاجات طلب کرتے وقت آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خدایا تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا ہوتا، اسے کیوں نہیں بچایا، ایسا بالکل بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا انت احکم الحاکمین، پروردگار تو حکمت کو جاننے والا اور تو احکم الحاکمین ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر خدا کے جو حکم کے مقابلے میں بندگان خدا کی حکم نہیں چلتی، اور خلوص نیت کے ساتھ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر خدا کی امداد حاصل نہ ہو تو اولیاء اللہ بھی اشتباہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نبی خدا ہونے کے باوجود حضرت نوح اپنے بیٹے کو ہدایت پر لانے کے لیے یا اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کافر بھی ہو اور بچ بھی جائیں۔ تو خداوند قدوس کا یہ حکم ہے کہ اگر خدا کے امداد حاصل نہ ہو تو اولیاء اللہ ہو، پیغمبران گرامی ہو، کوئی بھی شخص ہو،
وہ اشتباہ سے نہیں بچ سکتا، اشتباہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں خدا کی امداد پر بھروسہ کرنے اور خدا کی امداد حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ربي ذو الجلال